اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تامنا ہوتا ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں ہو تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ دل سوچ سمجھ کے توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ رہے۔ انسان دوسری انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھا لگو گے۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے۔ جو شخص جاہ و شوکت کے گھمنڈ میں مغرور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و ذوبحال کرتا ہے۔ جو شخص تکبر اور بڑائی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ تواضع شرافت کا جال ہے اور ہوشیار وہ ہے جو اسراف اور فضول خرچی سے نفرت رکھے اور اس سے برکنار رہے۔ جو شخص اپنی وجاہت عزت کو بڑھانا چاہے یعنی تواضع اختیار کرتا ہے سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تواضع علم کا ثمرہ ہے اور غصہ پی جانا بردباری کا پھل ہے۔ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے اس کی عزت اور شرافت میں نقصان نہیں آتا۔ تواضع انسان کی بزرگی اور فضیلت پھیلاتی ہے۔ تواضع سے انسان کا مرتبہ بڑھتا اور تکبر گھٹتا ہے۔ تواضع کم مرتبہ کو بلند مرتبہ اور تکبر اعلیٰ درجہ کو پست درجہ بناتا ہے۔ بے شک اگر تو تواضع کی عادت اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بلندی دے گا۔ جب شریف آدمی عالم ہو جائے تو وہ تواضع اختیار کرتا ہے مگر جب کمینہ شخص باعلم خوش آمد اور چاپلوسی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں، حسد متقیوں اور پرہیزگاروں کی خصلت نہیں۔ تقویٰ کو لازم پکڑو کہ یہ بہت اچھا توشہ اور نہایت محفوظ سامان ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور آسان کر دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ تجھے تمام آفتوں سے بچائے گا اور اگر لالچ کے پیچھے پڑے گا تو چاہ ہلاکت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیے رہو کہ یہ سب ایسی رسی ہے جس کا سہارا نہایت مضبوط ہے اور یہ وہ قلعہ ہے جس کی دیوار نہایت محفوظ اور مستحکم ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی پناہ میں رہو کہ یہ ایک ایسی بڑی وسیع اور مضبوط ڈھال ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اسے ضرور بچا لیتی ہے اور جو اس کو اپنا بچاؤ بنا لے وہ ضرور بچ جاتا ہے۔
بے شک تمہارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور تمہارے حق اس کے ذمہ واجب ہونے کا ذریعہ ہیں، پس تم تقوی اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور قرب الہی کے لیے اس کو وسیلہ بناؤ۔ بے شک جو شخص تقوی کو چھوڑ دیتا ہے وہ نفسانی لذتوں اور خواہشوں میں پڑتا ہے اور برائیوں کے جنگل میں بھٹکتا اور بہت سی سزاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تقوی راست روی کی کنجی، آخرت کا ذخیرہ اور ہلاکت سے نجات ہے، اور اسی کی بدولت بھاگنے والے کو نجات ملتی اور مطالب میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تجھے لوگوں کے ساتھ ملا جلا رکھے، ان کی نظروں میں تجھے زیبا معلوم ہوا اور ان کی زبانوں کی تیری طعنہ زنی سے روکے۔ بے شک تقوی الہی ایک ایسی رسی ہے کہ جس کا موقع گرہ نہایت مضبوط ہے۔ بے شک تقوی دین و ایمان کی آبادی، اصلاح، دوستی کی کنجی اور کامیابی کا چراغ۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دین کے بارے میں دھوکہ اور فریب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ روحیات کو ترک کر تجھے اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا کہ ان میں پڑا رہے، اور نہ ایسا ہوگا کہ تجھ سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ بری عادت بیہودہ گوئی، برا ساتھی حسد اور برا ہار گناہ کا ہار ہے۔ حق کے موجبات کو لازم پکڑو اور بیہودہ بکواس سے پرہیز کرو۔ ہر ایک چیز کا ایک بیج ہے اور عداوت کا بیج بیہودہ مذاق اور دل لگی ہے۔ جو شخص بیہودہ گوئی کی سواری پر سوار ہوتا ہے وہ ٹکر کھا جاتا ہے۔ قناعت بہت اچھی پاک دامنی اور کرم حسن خلق ہے۔ پاک دامنی نفس کو گناہوں سے محفوظ اور ذل باتوں سے پاک و صاف رکھتی ہے۔ گناہوں سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جوان مردی کی جڑ ہے۔ قوت لایموت پر کفایت کرنے اور راضی رہنے سے پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ عورت کی پاک دامنی اس کے شوہر کی خوشی اور معجب اور اس کے حسن کے باقی رہنے کا باعث ہے۔ لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے اور پاک دامنی کو تعجب کی بات خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاک اصل وہ شخص ہے جس کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ پاک دامنی کا ثمرہ صیانت، دین کا ثمرہ امانت اور فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے۔